بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یزید ایک بدبخت انسان تھا۔ ہر زمانے میں دنیا کا ہر انسان اس لعین شخص پر لعنت بیچتا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک اس کا نام حقارت سے لیا جائے گا۔ یہ بدبخت سیاہ دین انسان خاندان کی ذلت کے باعث نہایت ہی موٹا اور بدنما اور کثرت سے شاعری کرنے والا، بد اخلاق اور بری عادتوں والا فاسق اور فاجر انسان تھا۔ ظالم، بے ادب اور گستاخ انسان تھا اور صحابہ کرام کا خون کرنے والا لعین شخص تھا۔ اس لعین نے ایسے ایسے کام کیے ہیں جس سے انسانیت بھی شرما جاتی ہے۔ یزید پلید 25 ہجری کو دمشق میں پیدا ہوا۔ اس بدبخت نے وہ کام کیے جن کے ساتھ شرعی طور پر نکاح حرام تھا۔ یزید ان کو نکاح کا رواج دینے والا تھا، سود اور دیگر کاموں کو اعلانیہ کرنے والا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسن اور حسین جنت کے سردار ہے۔ حسن میرا بیٹا اور حسین علی کا بیٹا ہے۔ مسلمان شروع سے ہی مسلمانوں کے ساتھ غداری کرتے آئے ہیں، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے والے بھی مسلمان تھے، قرآن کے عالم اور روزے رکھنے والے تھے، زکوٰۃ دینے والے اور حج ادا کرنے والے تھے اور 5 وقت کی نماز پڑھنے والے تھے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ میری سنت کو بدلنے والا بنو امیہ کا ایک شخص ہوگا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ میری امت میں عدل و انصاف قائم رہے گا۔ جو آدمی میری سنت کو بدلنے کی کوشش کرے گا وہ بنو امیہ سے ہوگا۔ ایک صحابی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انتہا کی محبت کرتے تھے، وہ اپنے رب سے یہ دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں 60 ہجری کی آواز سے اور لڑکوں کی حکمت سے، چنانچہ آپ کی یہ دعا قبول ہوئی۔ 9 ہجری میں مدینہ میں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ یزید نے اپنی زندگی میں ہی اپنے بیٹے معاویہ کو اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا۔ یزید کے 12 بیٹے تھے اور 5 بیٹیاں تھیں، لیکن اس کو اپنے بیٹے معاویہ سے بے حد پیار تھا۔ اس نے اس کی تعلیم و تربیت شہزادوں کی طرح کی۔ یزید نے اپنے بیٹے معاویہ کو ایک بہترین استاد کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے بھیجا۔ معاویہ کا وہ استاد اہل بیت سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا۔ اس نے معاویہ کو اہل بیت کی شان و عظمت بیان کی۔ یا معاویہ طاقت پر بیٹھا تو استاد کی محنت رنگ لانے لگی۔ اس نے آتے ہی واقعہ کربلا کی تحقیقات شروع کی۔ اس نے جب دیکھا کہ اس کے باپ نے کس قدر مسلمانوں اور اہل بیت کو دردناک اذیت دی، تو اس نے عوام اور تمام لوگوں کو مسجد میں جمع کیا اور پھر خود جا کر ممبر پر بیٹھ گیا اور اس نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر سلام بھیجا، اور پھر یوں کہنے لگا کہ میرے باپ یزید جو حکومت ملی وہ اس کا اہل نہیں تھا، اس کے نفس سے اس کو برباد کر دیا تھا۔ اس نے اللہ تعالیٰ کی حدود کو خراس کیا اور اس نے اہل بیت پر بے شمار ظلم کیے، اور وہ کافی دیر تک بلند آواز میں روتا رہا۔ اس کے بعد لوگوں کے ساتھ ہم کلام ہوا اور کہنے لگا، اے لوگو، میں تمہارے گناہوں کا بوجھ اپنے کندھوں پر نہیں اٹھا سکتا اور نہ ہی تمہاری دوستی کا تھوک اپنے گلے میں ڈالوں گا۔ میری یہ خواہش ہے کہ میں یہ حکومت امام زین العابدین کے حوالے کر دوں۔ اب تم جو بہتر سمجھو وہ کرو۔ میں ایسے حکومت پر تھوکتا ہوں جس کے لیے امام حسین علیہ السلام جیسی عظیم ہستی کو شہید کیا گیا۔ اسی خاندان نے امام حسن کو زہر دیا۔ اس کے علاوہ وہ عمر بن عبدالعزیز جو کہ معجزانہ طور پر تخت نشین ہوئے، ان کو بھی زہر دیا گیا۔ علامہ مفتی نعیم الدین یزید کی امام حسین کے ساتھ دشمنی کی وجہ لکھتے ہیں کہ یزید ایک ایسا شخص تھا جو کہ انتہائی گھٹیا قسم کا اور بدکار شخص تھا۔ اس کی موت اتنی دردناک ہوئی کہ اس لعین کی طرف کوئی بھی شخص دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا۔ یزید کے بے پناہ جرموں میں سب سے بڑا جرم یہ تھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اس نے مسجد نبوی کے اندر بے شمار صحابہ کرام کو شہید کیا۔
اس کی فوج نے مدینہ کی عورتوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلا۔ مسجد نبوی کے اندر گھوڑے باندھے گئے، کئی دن تک مسجد نبوی کے اندر نماز نہیں پڑھائی جا سکی تھی۔ اس کے علاوہ اس کے دور میں ہی خانہ کعبہ پر حملہ کیا گیا، جس کی وجہ سے حجر اسود کے ٹکڑے ہوئے، خانہ کعبہ کے غلاف کو آگ لگی۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ یزید نے اپنی حکومت کے آغاز میں ہی کہ امام حسین، عبداللہ بن زید، عبداللہ بن عمر اور دیگر صحابہ میری بیعت لے۔ یزید لعین نے حکم دیا کہ اگر یہ لوگ میری بیعت نہیں کرتے تو ان کے سر قلم کر کے میرے پاس بھیجے جائیں۔ استغفر اللہ۔ پھر یزید لعین نے 5000 شامیوں کو مدینہ شریف پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ یزید کی موت کے بارے میں یہ بھی لکھا ہے کہ 64 ہجری کو اس لعین کو موت آئی۔ یہ ناگہانی موت کا شکار ہوا تھا۔ یہ رات کو مستی کے عالم میں سویا ہوا تھا، جبکہ صبح کو مردہ حالت میں پایا گیا۔ جب اس شخص کی موت ہوئی تو یہ ایک خیمے میں موجود تھا۔ اس کے خیمے میں داخل ہوئے اور اس کی پلید لاش کو چیر پھاڑ ڈالا۔ اس کی لاش سے اس قدر بدبو آتی تھی کہ اس کے پاس کھڑے ہوئے لوگ بھی بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ بڑی مشکل سے اس لعین کو دفن کرنے کے لیے گڑھا کھودا گیا اور اس کی بدبودار لاش کو اس گڑھے میں دفن کر دیا گیا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے اس لعین کو نشان عبرت بنا دیا۔ جس جگہ اس کی قبر واقع ہے وہاں پر ایک وقت ایسا تھا کہ لوگ اس کی قبر پر پتھر مارتے تھے۔ اب اس جگہ پر لوہا، شیشہ اور کانچ پگھلانے کی بھٹی لگی ہوئی ہے۔ اس کا کھانے میں شیشے کے برتن بنائے جاتے ہیں۔ لوہا اور شیشہ پگھلانے والی بھٹی اس لعین کی قبر کے اوپر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب دیکھو کہ اس لعین کی قبر پر ہر وقت آگ جلتی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی سے بے حد محبت تھی۔ جن لوگوں نے ان کی آل کے ساتھ ایسا کیا، دو جہانوں میں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ ایک اور روایت میں لکھا ہے کہ یزید ایک شدید بیماری میں مبتلا ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھیں جلنے لگیں۔ وہاں کے حکیم پریشان ہونے لگے تھے۔ یزید کو اتنی پیاس لگتی تھی کہ وہ پانی کو ترستا تھا۔ جب وہ پانی پیتا تھا تو وہی پانی اس کے پیٹ کو جلاتا تھا۔ اس کے محل کے لوگ کہتے تھے کہ یہ پانی اس کے پیٹ کو اس لیے جلاتا ہے کہ اس نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو پیاسا رکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جو اہل بیت سے بغض رکھے گا اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں داخل کرے گا۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمۃ الزہرا، حضرت علی، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو بلایا اور فرمایا، اے اللہ، یہ میرے اہل بیت ہے۔ سبحان اللہ۔